جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمیں جن گیسٹ کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں اور بڑی زبردست سیاستدان ہیں. اس کے علاوہ پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہیں اور بے لاگ بولتے ہیں، مطلب ڈرتے نہیں بولنے سے. جو محاورتاً کہتے ہیں چاہے میں جیل چلا جاؤں لیکن میں بولتا رہوں گا، وہ محاورہ ان پہ بالکل فٹ آتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، جناب نہال ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارکباد سر. ماشاءاللہ اس رمضان میں دیکھیں ہر سال ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری ملاقات صرف رمضان کے لیے ہی رہ گئی ہے. نہیں، آپ جب کہہ رہے تھے مسکراتا رمضان، ہاں تو میں سڑک پہ دیکھ رہا تھا لوگ جو ہے مسکرانا دیکھتے ہی نہیں، وہ روزے رکھنے کے بعد جھگڑتا رمضان بنا دیتے ہیں. اسی لیے تو ہم لائے اور ہیں. پھر میں نے دیکھا یہ جو ہمارے لوگوں نے رمضان کے ساتھ کھیل مذاق کیا ہے کہ کوئی 10 روز کا تراویح کر رہا ہے، کوئی 6 روز کا کر رہا ہے، تو یہ بھی نہ کریں. اور نہ رمضان کو لوٹ مار کے لیے استعمال کریں کہ آپ پرانی چیزیں، گھٹیا چیزیں بیچ رہے ہیں اپنی دکانوں پہ. رمضان ایک رحمتوں کا مہینہ ہے، فضل کا مہینہ ہے، کرم کا. اللہ نے کہا رمضان کریم. تو آپ نے جو کہا کہ جیل چلے جاتے ہیں، نہیں ایسے نہیں جاتا ہوں، ایسے کسی میں ہمت نہیں جیل بھیجے. آپ ایشوز پہ جیل جاتا ہوں، اپنے باری کا انتظار کرتا ہوں. اور آدمی کو بے لاگ بولنا لیکن چاہیے. آپ تو بولنے کی وجہ سے کہہ رہے آدمی کو بے لاگ بولنا چاہیے. اللہ نے آپ کو سچ بولنے کے لیے کہا ہے. آپ نے کوئی جرم نہیں اللہ کیا نے تھا، ہمیں کہا ہے سچ کچھ بولو. نہیں کیا تھا، صرف آپ نے ایک جملہ دو جملے سچ ایسے بولنا بھی تقریر جرم میں ہے. کہہ دیے تھے آپ نے سچ جس کی وجہ سے بولنا- آپ کو جیل جانا پڑا. یہ بات غلط تو نہیں کی؟ سچ بولنا جرم ہے. ہاں آج بھی جرم ہے، کل بھی جرم تھا، آئندہ بھی جرم ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ سچ اور جھوٹ کا فرق کیا ہے. بالکل. اور رمضان تو خاص طور پہ سچ اور جھوٹ کے فرق کے لیے ہی بے شک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ، کیونکہ اب مسکراتا رمضان کی آپ نے بات کی، آپ نے کہا لوگ جھگڑ رہے ہیں، حکومت آپ کی ہے، کیا حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے؟ بہت اچھے. اچھے. اب جب میں نے کہا ملک حکومت آپ کی تو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھے. آپ کیا چاہتے ہیں میں کہوں کہ ملک کے حالات بہت برے ہیں؟ نہیں سر، نہیں، یہ جو آپ ایک نے کہا سچ بولنا چاہیے انسان سچ تو میں کو. کہہ رہا ہوں بہت اچھے ہیں. آپ نے کہا میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اس کے مثال جی دے سکتا ہوں آپ کو. کیا میں کہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ بہت برے ہیں، یہ بھی برا؟ ہر اینکر چاہتا ہے کہ اس کی مرضی سے پاکستان کو آپ کی چلایا مرضی ہے جائے. سر، ٹھیک ہے، آپ جو مرضی آئے بولیں لیکن سچ بولیں. سچ بولیں. ہاں مگر پاکستان کو ہر آدمی اپنے نقطہ نظر سے چلانا چاہتا ہے. مولوی حضرات چاہتے ہیں کہ ان کے مرضی سے دین کو سمجھا جائے اور بولا جائے اور پریکٹس کیا جائے. ٹھیک. جو تاجر ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے منافع پہ چاہتے ہیں. جو سرکاری ملازم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھنا نہ، میں جو چاہوں کروں، میں بادشاہ ہوں. جو دفاع ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو لگے ہوئے ہیں آپ کی حفاظت میں. جو عوام ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم سیاستدانوں کو گالی دے رہے ہیں. ان سارے حالات کے باوجود آپ کے سراؤنڈنگ میں ایک ہاسٹائل سچویشن ہے. انڈیا میں کل اورنگزیب کے مقبرے کو جلانے کی کوشش کی گئی. افغانستان جن کے ساتھ ہم نے بہت محبت کی وہ ہمارے ملک کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. چائنا جو ہے وہ ایک ہمارے ساتھ محبت کا پیغام دیتا ہے، تو ہمارے اپنے لوگ جن اقتدار میں جو نہیں ہیں وہ آپ کو جلانے کی کوشش کرتے. دیکھیے یہ ملک کسی فرد واحد کا نہیں ہے، نہ یہ آصف زرداری صاحب کا، نہ نواز شریف کا، نہ شہباز شریف صاحب کا ہے، نہ عاصم منیر صاحب کا، نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ چیف جسٹس کا ہے، اور نہ ہی عمران خان کا ہے. اچھا، اس پہ بڑھیا آپ نے زور سے بولے. آپ باقی کیونکہ اس میں مجھے اس لیے ہے کہ آپ پاکستان کو نہ روکیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے بنایا نہیں ہے. جو لوگ پاکستان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کو تو آپ نے سن تو نارمل لینا. آواز میں بات کی، اب آپ کے پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے، ہاں. میں اسے سیاستدان ہی نہیں مانتا ہوں. اچھا، سیاستدان آپ عمران خان کو نہیں مانتے؟ ایز انسان بھی شاید ماننے میں میرا اپنا. مجھے یاد ہے کراچی میں 1979 میں عمران خان صاحب آئے، ایک بچے محبت سے اس کے لیے اسٹیڈیم میں گیا، اس نے اس کو ککیں ماری. اس دن سے وہ بندہ مجھے ناپسند ہے. چھوٹا سا بچہ تھا، 10-11 سال کا، اس کو اس نے مارنا شروع کر دیا اسٹیڈیم میں. فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں آپ. بچوں سے جو لوگ محبت نہیں کرتے نا، وہ فوٹیج آپ کی پارٹی نے وائرل نہیں کی کہ کم از کم لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ سب نے دیکھا ہے. اور آج کل تو یہی زبان ہے نا کہ دوسروں کو گالی دے کے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سادھو بناتا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا ہے. آپ جو معیار اپنے لیے رکھیں، ایک پاکستان، 2 پاکستان نہیں، ایک پاکستان. تو
آج کا ایک پاکستان آپ کی کبھی ملاقات ہوئی, کبھی جی جی مٹبھیڑ ہوئی ہے؟ جی بہت اچھی مڈ بھیڑ ہوئی ہے. اچھا, ہاں کہاں مٹبھیڑ ہوئی آپ کی؟ اسمبلی میں ہوئی؟ پارلیمنٹ میں. یس, ٹکا کے جواب بھی دیتے رہے. وہ 92 کے ٹکا خان کے انہوں نے کہا اگر انہوں نے کچھ کیا تو میں نے پھر دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, کیوں نہیں. اچھا, دیکھیے آپ کا کچھ باؤنڈریز ہے, آپ اپنے دین کے بارے میں آپ غلط بات نہ کریں, ملک کے بارے میں غلط بات نہ کریں, ٹھیک, اپنے نظام کے بارے میں غلط بات نہ کریں. بالکل. اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ الگ سے ایک نظام بنا, الگ ایک ملک بنا اور چلے جائیں. اب مثلاً نہیں سر, یہ میں آج اگر آپ ترغیب دیں گے تو یہ بات بھی غلط ہو جائے گی. ارے میری پوری بات سنیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ وہ. میں ایک سیاستدان کو جانتا ہوں جو بہت عظیم آدمی ہے میرے نزدیک, ان کا نام ہے فیروز خان نون. ہاں, یہ جو آج قوم پرست لوگ بات کرتے ہیں نا بی اے لے کے, ان کو بتایا جائے کہ ہمیں جہیز میں نہیں ملا تھا. یہ پاکستان نے $33 ملین سے گوادر خریدا تھا عمان سے. تو اٹ از مائی لینڈ, میری پراپرٹی ہے گوادر. سر اب مجھے یہ بتائیں, اور وہ فیروز خان نون عظیم انسان تھا. آج کل پارٹی کی طرف سے آپ کو کیا ذمہ داری دی ہوئی ہے؟ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا ہے. یہ تو سر بالکل بات کرنے کی تو آپ ویسے بھی آ سکتے ہیں, اگر پارٹی نے نہ بھی بھیجا ہوتا. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اب جیسے آپ نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرا چینل کسی آپ سن لیں, میں پارٹی کا جوائنٹ سیکرٹری رہا ہوں, پارٹی کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں, پارٹی کے صوبائی, میں نائب صدر رہا ہوں, میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا, ٹھیک, میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. ٹھیک, کیا لوگ ہیں بھیا, سب ایک ہی زندگی میں, دوسروں کو بھی تو موقع دو. باقی لوگوں کو وزارتیں ملی ہیں, گورنرشپ ملی ہے, کیا کیا کچھ نہیں ملا ہے. آپ کراچی کا ہونے کی وجہ سے نہال ہاشمی صاحب کو ہمیشہ, یہاں تک کہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے آپ سے ہاتھ تک نہیں ملایا. اچھا, کہاں پہ؟ وہ گزر گئے آگے. آپ کو معلوم ہے میں جو سینیٹر بنا تھا 41 جو ووٹ پڑا تھا وہ کہاں؟ یہ بات درست ہے, میں نے ایک منٹ, آپ نے کہا انہوں نے دیکھا نہیں مجھے. ایک منٹ, مجھے 41 ووٹ پڑے تھے, 42 جب میں سینیٹر بنا تھا ایم پی اے کے. وہ کون تھے؟ نہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ تھے. ایک منٹ, پارٹی کے لوگ تھے. مجھے پنجاب, آپ نے کہا نا کراچی, یہ جو آپ نے کہا کراچی اور پنجاب, مجھے پنجاب کے پنجابیوں نے ایک سندھ کے سندھی کو پنجاب کا سینیٹر بنایا. یہ کوئی یاد نہیں رکھتا ہے. اس کے وسائل کو ہم نے استعمال کیا, وہ کوئی کراچی والوں نے جو یہاں مسلم لیگ کے ساتھ گلا نہ کریں, کتنے ووٹ دیے آپ نے ہمیں؟ میں پوچھ رہا ہوں سر. 3 سال کے بعد ہم نے آپ کو میٹرو بس دیا, ہم نے آپ کو K4 دیا, ہم نے آپ کو پاور پلانٹ دیا, آپ نے ووٹ کتنے دیا ہمیں؟ ہم نے آپ کو سوئی گیس کے K4 تو بنا ہی نہیں ابھی. ایک منٹ, میٹرو بس آپ نے دی نہیں ہے. میٹرو بس جو ہے وہ تو بھی کمپلیٹ ہی نہیں ہو پائی. آپ نے گرین بس کون سا ہے, جو ہائی وے جو دیا, گرین کون سا ہے سر, جو اور آپ کو پتہ ہے جس کو موٹر وے کہہ کے آپ نے دیا نا سر, جس کو آپ نے موٹر وے کہہ کے دیا, وہ موٹر وے نہیں, آپ انڈر وے ہی دیتے تھے کہ ہم سے پہلے کسی نے دیا سر. اب یہاں لوگ, اور آپ آئیے, اب پاور پلانٹ ہم نے جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کو ہم نے امپاورڈ کیا. آج وہاں 2200 میگا واٹ ایکسٹرا پاور بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کراچی کے ہر درسگاہ, میں گیا ہوں, میں ہر درسگاہ میں بچوں کو لیپ ٹاپ دیا. ہم نے میرٹ پہ کام کیا. اس سے پہلے وہ یلو کیپ ہو یا اس سے پہلے آپ نے گرین ٹریکٹر ہو یا 16 ایکڑ ہو, ووٹ کتنا ووٹ دیں گے تو پھر بات کریں گے. سب کچھ اب سندھ حکومت کر رہی ہے, ووٹ دیں گے تو آپ 18ویں ترمیم کے بعد نہیں, آپ نے بات کر لی, آپ نے کہا آپ لوگ جو کہیں گے کہ اگر بسیں آپ پنجاب میں کر رہے ہیں وہ اپنی آپ کی حکومتیں کر رہے ہیں, کراچی کے لیے تو سر ایک, کراچی کے لیے ہم کیوں کر, آپ نے ہمیں ووٹ کب دیا؟ جب آپ نے ووٹ دیا ہم نے آپ کو ڈیلیور کیا. ٹریک کمپلیٹ نہیں ہو سکا سر, بڑی شرم کی بات ہوتی ہے. میٹرو کا ایک ٹریک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں سر, نمائش سر وہ جو آج والا ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے. کراچی کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا ہے. ارے پیارے بھائی اگر سر مجھے ایک سوال کر لیں, کراچی نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا, اگر 30 سال غلط جگہ ووٹ ڈالتے رہے. آپ نے قوم پرستی پہ ووٹ ڈالا, آپ نے لسانیت پہ ووٹ ڈالا, آپ نے عصبیت پہ ووٹ ڈالا. اگر آپ نے میرٹ پہ ووٹ ڈالا ہوتا نا تو آج بہت آگے ہوتے. مجھے بتائیں نہال بھائی, کراچی کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کیوں ہے؟ جی جی, آپ نے خود کیا. 30 کلومیٹر کا پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے, 12 کلومیٹر پہ ختم کر دیا جاتا ہے, باقی پیسے کہاں جاتے ہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. وفاقی حکومت جو کریڈٹس لیتی ہے وہ صرف اعلان کی حد تک ہوتے ہیں. آپ کے شہر میں آپ نکل نہیں سکتے تھے, یہ ہماری حکومت تھی. سر میں اتنا تو حق رکھتا ہوں, میں سوال آپ سے کر لوں, K4 کا آپ نے ذکر کیا, K4 کہاں ہے سر؟ K4 کا اگر پیسے آپ کھا جائیں تو ذمہ دار ہم ہیں.
سر K4 تو ابھی تک کتابوں میں پڑا ہوا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں K4 دیا. ہاں دیا. یہ باتیں سیاسی جلسوں میں تقریریں کرتے اچھی لگتی ہیں, ٹی وی پروگراموں میں اچھی لگتی ہیں, حقیقت سے دور ہیں. $52 بلین ہم نے ریلیز کیا ہوا ہے, سوری 52 بلین روپی. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ تاکہ یہ واٹر بورڈ کے ساتھ ہے. 25 ارب میں انیشلی سٹارٹ ہوا تھا. سر چیک کریں واٹر بورڈ کا. 25 ارب میں سر سٹارٹ ہوا تھا, 52 بلین آج 100 ارب سے اوپر گیا. 25 ارب میں سر پہلی فیزیبلٹی 25 ارب. ذمہ داری تھی نا یہ. سر ہم ایک چیز میں کلوزلی فالو کرتا رہا ہوں. پہلی فیزیبلٹی مجھے پتا ہے 25 ارب کی تھی, دوسری 50 ارب کی تھی, تیسری 100 ارب کی بنی. جب 25 ارب کی شیئر کتنا تھا ہمارا اس وقت 50% آپ کا شیئر تھا, دے دیا ہم نے, لیکن نہیں دیا تھا سر. دے دیا سر. اس پہ میں بڑی, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تھی نا, ہاتھ ملا کر کے شرط لگا لیں سر, میں ایک آدمی سے بحث کرتا رہا کہ کیوں پیسے ڈسبرس نہیں ہوئے. پی ٹی آئی کی بات آئی نا, پی ٹی آئی نے ریلیز نہیں, انہوں نے نہیں. آپ نے کہا ہم نے دے دیا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے. دیکھیے اس وقت سر میں ایک چیز کلوزلی فالو کرتا رہا ہوں. اچھا آپ سن لیں, اب اور ایک چیز فالو کریں. کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی ہمارے دور میں بنا, اس کا میتھ ہے سر, وہ بھی وہی ڈبا ہو گیا. سن لینا آئی سی ڈی جو بنی تھی نا, وہ بھی جی آئی سی ڈی, اس میں یہ فنڈ بھیجا تھا عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی نے اس کو روک دیا تھا. سن لینا آپ میری بات. یہ جو آپ نے سبجیکٹ چھیڑا اس کو میں بہت اچھا کراچی کے لیے جتنی چیزیں بنی ہے, کس نے بنائی, ساری چیزیں جو ہے نا وہ اعلان کی حد تک ہوتی ہیں. نہیں بنایا کس نے کراچی؟ اب 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کچھ کر ہی نہیں سکتی. وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم صرف اعلان کر سکتے ہیں. یہ گرین بس کس نے بنایا تھا؟ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں جتنے فلائی اوور ہے کس نے بنایا؟ سر یہ جتنی بنی پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی نا سر. کس نے کہا وہ کمپلیٹ نہیں؟ یہ نمائش تک جا کے رک گئی, اس سے آگے نہیں جا سکی, اور یہ بھی بڑی مشکل سے 3 سال کی تاخیر کے بعد بنی. بہرحال آپ سے مزید گفتگو کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ اگر آپ اجازت دیں تو میں لے لوں. ٹھیک ہے سر, اجازت ہے؟ گو اہیڈ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نہار ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.